السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ آف ڈارکنیس. اس کو جوزف کانرڈ نے لکھا ہے. 1899 میں اس کو لکھا گیا ہے. ہارٹ آف ڈارکنیس. اس وقت لٹریری پیریڈ تھا. وہ وکٹورینزم تھا اور ماڈرنزم پہ تھا. یہ مینلی دو آدمیوں کی کہانی ہے. پہلا مارلو جو نریٹر ہے اور دوسرا کرس. یہ دو آدمیوں کی کہانی ہے. پہلا مارلو ہے جو انگلش مین ہے اور اس کہانی کا نریٹر بھی ہے، اور دوسرا کرس جو کہ جرمن آدمی ہے. یہ کہانی جو ہے کریکٹر بیسڈ ہے. اس کہانی میں پلاٹ سے زیادہ کریکٹر پر فوکس کیا جاتا ہے. اس کہانی کی سٹوری مارلو سناتا ہے. یہ کہانی کرس کے اباؤٹ گھومتی رہتی ہے. کرس جو ہے اس میں مین کریکٹر ہے. مارلو جو ہے سٹوری کو سناتا ہے جس سے سٹارٹ ہی سے ملاقات ہو گئی ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح افریقہ کے سمندری سفر میں ٹیمز ریور میں یہ ایک آدمی سے ملا، کرس سے. اس کہانی کی شروعات ٹیمز ریور سے ہوتی ہے جو کہ لندن کا ایک ندی ہے، اور اس کہانی کا نریٹر جو ہے چارلس مارلو ہے، جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جہاز کی چھت پر بیٹھ کر، جو جہاز اس ندی ٹیمز میں کھڑا ہوا ہے، اس کی چھت پر بیٹھ کر یہ پوری رات گزارتا ہے اور اپنے دوستوں کو کہانی سناتا ہے اس ریور ٹیمز کی. یہ بیلجیم کانگو کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سناتا ہے کس طرح جب وہ ینگ تھا وہ بیلجیم کانگو گیا ایز اے ریور بوٹ پائلٹ. یہ بیلجیم کانگو گیا تو اس کی وش تھی کہ یہ افریقن کنٹری میں سمندری سفر کر کے جائے، اور اسے یہ موقع تب ملا جب اس کی ویل ایجوکیٹڈ اور ویل کنیکٹڈ آنٹ نے مارلو کی نوکری ایک یورپین ٹریڈنگ کمپنی میں اسٹیم بوٹ پائلٹ کے روپ میں لگوا دی. اب یہ اسٹیم شپ کانگو ریور میں جا رہا تھا. ایک یورپین کمپنی ہے یہ جو افریقہ سے ہاتھی دانت آئیوری کو ایکسپورٹ کرتی ہے. افریقہ جانے سے پہلے مارلو جو ہے وہ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا اور پھر وہ افریقہ گیا. مارلو جو ہے وہ افریقہ کی جس کنٹری میں جا رہا تھا یہ بیلجیم کی کالونی ہوا کرتا تھا، لیکن اس کا نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے آج. تو مارلو ادھر جا رہا تھا. یہ دیش افریقہ کے سینٹرل حصے میں ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک فرینچ جو ہے نا وارشپ وہ کیا کر رہے ہیں، افریقہ کے جنگل میں اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو وہاں کے نیٹو لوگوں سے ان لوگوں کی لڑائی چل رہی تھی. تو مارلو جو تھا نا اس نے کہا یہ کیا پاگل پن والی بات ہے. اب مارلو جو ہے فرسٹ کمپنی اسٹیشن پر پہنچا تو اس نے دیکھا نیٹو لوگوں کو بندی بنا کر کام کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بلیک لوگ تھے، کالے لوگ تھے، ان کو بندی بنا کر کام کروایا جا رہا ہے. تو مارلو جو ہے نا یہ کیا چیف اکاؤنٹنٹ سے ملا. وہاں پر چیف اکاؤنٹنٹ سے ملا تو اس نے نا مارلو کو بتایا کہ کرس جو ہے بہت ہی ریمارکیبل آدمی ہے. تو اس نے کرس کے بارے میں بتایا. وہ جنگل کے ڈیپ حصے میں اپنا انر اسٹیشن چلاتا ہے کرس. مارلو وہاں پر جانا چاہتا ہے. مارلو کے درمیان اندر وش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کرس کون ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو مارلو جو ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دیکھوں گا، لیکن اس کی شپ جو ہوتی ہے نا وہ ایکسیڈنٹ میں خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو ریپیئر کرنے میں 3 مہینے لگیں گے اس کو بولتے ہیں. مارلو نے ان لوگوں کو جلدی کرنے کو کہا اور بولا پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے کہ آپ جلدی سے نا اس کو ٹھیک کریں. تو جب تک اسٹیم بوٹ ٹھیک نہیں ہو جاتی مارلو کو یہیں پر ٹائم گزارنا تھا، اور اسی دوران اس نے کرس کی بہت تعریفیں سنی. اور مارلو کو سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ کرس نے اس کمپنی کو کئی بار فائدہ دلایا ہے. تو ایک دن مارلو جو ہے وہ اسٹیم شپ کے اندر دیکھنے گیا کہ کتنا کام ہوا ہے. تو اس نے دیکھا جنرل مینیجر اور برک میکر یہ دو آدمی اندر ہی کسو کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میں سنوں. تو اس نے جیسے ہی قدم رکھا اور ان کا چھپ کے باتیں سنی تو جنرل مینیجر اور دوسرا تھا برک میکر یہ بول رہے تھے کہ کرس کس طرح ان کی نوکری کے لیے خطرہ بن گیا ہے.
کیونکہ کرس ایک اکیلا بندہ 10 بندوں کے برابر آری یعنی ہاتھی کے دانت اکٹھے کر سکتا ہے۔ اب مارلو نے کہا یہ کہ اس بندے سے ملنا پڑے گا کہ آخر یہ میں تو دیکھوں اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ کرس ہے کون؟ مارلو کی شپ ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سارے کمپنی ایجنٹ کو لے کر کیا کرنے جاتا ہے، کرس کو دیکھنے۔ جنرل مینیجر کو لے کر کرس سے ملنے چلا گیا۔ کرس جو کہ انر اسٹیشن چلا رہا تھا ڈیپ فارسٹ کے اندر، جنگل کے اندرونی حصے میں۔ ان کی ٹرپ بہت لمبی اور ڈیفیکلٹ تھی، ان کو 2 مہینے لگ گئے اور راستے میں وہاں پر جو نیٹیوز تھے انہوں نے ان کو روکنے کے لیے ڈرمز بجائے، دھوئیں ایسے ان کی طرف لگائے اور نیٹیوز نہیں چاہتے تھے کہ یہ اندر آئیں۔ جیسے انر اسٹیشن پر پہنچے ان کے نیٹیوز نے ان کے شپ پر حملہ کر دیا، انہوں نے ڈرمز بجائے، شور کیا اور انہوں نے حملہ کر دیا نیٹیوز نے، اور انہوں نے ہتھیار پھینکے نیٹیوز نے، تو مارلو کا ایک آدمی مر گیا۔ جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچے تو ایک رشین ٹریڈر ان سے ملنے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ کرس زندہ ہے لیکن بیمار ہے۔ اب جنرل مینیجر تو کرس کو لینے چلا گیا، تو مارلو اس رشین ٹریڈر سے بات کرنے لگا، اور اس رشین ٹریڈر نے مارلو کو بتایا کہ کرس جو ہے یہاں کے لوگوں کا گاڈ بن گیا ہے، یہاں کے لوگ اسے بہت بہت رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو جنرل مینیجر اور اس کے آدمی کرس کو اسٹیشن سے اسٹریچر پر باہر لے آتے ہیں، تو وہاں کے لوگ اور ان کی جو مسٹریس تھی وہ فساد کے لیے آگے آ جاتے ہیں، دنگا فساد کرنے کے لیے، آپ اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن کرس نے ان لوگوں کو ریلیکس کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب رشین ٹریڈر مارلو کے پاس آیا اور بولا کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے کرس کے بارے میں، جو کچھ بھی، کسی کو بولنا مت۔ تو مارلو بولتا ہے تم بھاگ جاؤ ورنہ مینیجر تمہیں بھی لٹکا دے گا، اور بولا یہ جو مینیجر ہے یہ کرس کو لینے آئے ہے، اور رشین ٹریڈر بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ اگلی دوپہر کرس کو وہاں سے لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے جو نیٹیو ہیں وہ ریور بینک پر اکٹھے ہوتے ہیں اور روتے ہیں، کیونکہ کرس اب ان سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، اور کرس جو ہوتا ہے ان کے لیے گاڈ ٹائپ ہوتا ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ اسٹیم بوٹ پر مارلو کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، مارلو سارے کرس کو، اور ایک رات جو ہے کرس کے روم میں مارلو جاتا ہے، تو اینڈنگ میں وہ کہتے ہیں میں مر جاؤں گا، اور اس کے اینڈنگ والے الفاظ اگلے دن آدمی آتا ہے بتاتے مر گیا، اور اس کے الفاظ تھے دا ہارر دا ہارر۔ تو کرس جب اینڈنگ میں مرتا ہے تو وہ کچھ پیپر مارلو کو دیتا ہے۔ جب وہ رات کو اس سے ملنے جاتا ہے تو کہتے ہیں میں موت کا انتظار کر رہا ہوں، اور اس کے آخری اگلے دن مر جاتا ہے، اور اس کے الفاظ دا ہارر تھے، اور کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور کرس کے ریلیٹیوز جو ہے اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ دن بعد جو ہے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو مارلو ان کو پیپر دے دیتا ہے جب وہ لندن میں ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور اینڈنگ میں کرس کی مسٹریس ان سے ملنے آتی ہیں، تو وہ کہتی ہے کرس بہت اچھا آدمی تھا، اور اس طرح سے تو وہ کہتی ہے اس کے آخری الفاظ کیا تھے، تو مارلو کہتا ہے آپ ہی کا نام لے رہا تھا، اور وہ اینڈنگ میں رونے لگ جاتی ہے۔